السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها الا اذا كان من الهالکین، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ معزز ناظرین و مشاہدین، لقمان حکیم علیہ السلام کی آج 7ویں وصیت کی شرح اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی۔ اس سے پہلے ان کی 6 وصیتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ آج کے درس میں جو 7ویں وصیت ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین میں اترا کر نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے اپنے بچے کو جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت کی، انہی میں سے ایک وصیت تھی تکبر نہ کرنے کی۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر دل کے اندر ایک ایسی ذمیم اور بری خصلت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کی رائے کی قدر نہیں کرتا، دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کرتا، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر میں دوسرے سب حقیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سب سے برتر اور سب سے بڑا سمجھتا ہے، اس لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی کسی کی بات چاہے کتنی حق کیوں نہ ہو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا اظہار انسان کبھی زبان کے ذریعے کرتا ہے، کبھی ایسی گفتگو کرے گا منہ بنا کر کے، منہ پھلا کر کے، کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہے۔ کبھی انسان کے تصرفات سے اور اس کے احوال سے چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی حرکتوں سے، اس کے تصرفات سے، اس کی چال ڈھال سے، ان تمام چیزوں سے انسان کے تکبر کا پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے۔ حق واضح ہے اس کے پاس اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ میں ان کی بات کیوں مانوں، یہ تو مجھ سے مال میں کم ہیں، علم میں کم ہیں، عمر میں کم ہیں، میں ان کی بات کیوں مانوں، یہ سوچ کر کے حق بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ حق سب سے بڑا ہوتا ہے، حق سب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا حق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھتا ہے اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے مختلف آزار کبھی کبھی تلاش کرتا ہے، مختلف بہانے بناتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے حق بات رکھ دی جائے لیکن اس کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ لا استطاعت، اب تمہیں کبھی طاقت نہیں رہے گی، تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاؤ گے۔ ما منعہ الا الکبر، دائیں ہاتھ سے کھانے سے کس چیز نے اس کو روک رکھا تھا؟ کبر نے، غرور نے اور گھمنڈ نے، تکبر نے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ فما رفع الا فیہ، وہ اپنے منہ تک اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی نہیں اٹھا سکا۔ ہمارے نبی نے بددعا فرما دی، کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ تو اس نے تکبر کیا کہ دائیں ہاتھ سے میں کیوں کھاؤں، دائیں ہاتھ سے تو کمزور لوگ، ضعیف لوگ، مسکین لوگ کھاتے ہیں، میں کیوں دائیں ہاتھ سے کھاؤں؟ تکبر کرتے ہوئے اس سے باز رہا۔ ہمارے نبی نے بددعا فرما دی، جب تک زندہ رہا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہی تکبر کیا تھا ابلیس نے۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، غرور اور گھمنڈ کیا، اور اللہ رب العالمین کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ تکبر یہ ابلیس کی صفت ہے۔
इबलीस की आदत है तकब्बुर करना। इसलिए जो मुतकब्बिर लोग होते हैं, आप ये समझ लें कि उनका इमाम और उनका जो अगुआ होता है वो इबलीस होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने अबा, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ हुक्म, सजदा करो, किसी तावील की कोई गुंजाइश नहीं, ना किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वो कान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से था। तकब्बुर किया, मैं क्यों बात इनका सजदा करूं, मैं तो उनसे बेहतर हूँ। हज़रत आदम को उसने हकीर जाना और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया, इनकार कर दिया। तो इबलीस ने तकब्बुर किया, हसद भी किया, उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम की उसने तहक़ीर भी की, ये सारे गुनाह उसने किए। तो ये तकब्बुर करना, इसकी मजम्मत के लिए यही कह देना काफ़ी है कि ये इबलीस की सिफत है, इबलीस की आदत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐसे लोगों के लिए वईदें सुनाई हैं जो तकब्बुर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तिल्का दारुल आखिरा, वो दार आखरत, नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, हमने उसे उन लोगों के लिए बनाया है जो ना ज़मीन पर तकब्बुर करते हैं और ना ही फसाद करते हैं। ज़मीन पर तकब्बुर नहीं चाहते, वो घमंड नहीं करते, ज़मीन पर फसाद नहीं चाहते। वला आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, और मुत्तक़ियों के लिए बेहतरीन अंजाम है। तो इससे मालूम हुआ कि मुतकब्बिरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से महरूम रह जाएंगे। जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतकब्बिरीन के लिए नहीं बनाया। इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यदखुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिथक़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी किब्र होगा, गुरूर और घमंड होगा। फ़क़ाल रजुलुन, किसी ने कहा इन रजुल युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसनन व नअलुहु हसना, इंसान ये चाहता है, आदमी ये चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो क्या ये भी तकब्बुर में दाखिल है? तुम्हारे भी ने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है और जमाल और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, लिहाजा ये तकब्बुर के अंदर शामिल नहीं है। इल्ला ये कि इंसान तकब्बुर के तौर पर पहने और जब कपड़ा पहने तो उसका लोगों के सामने बयान करे और इजहार करे और लोगों पर तरफ़ो करे, तो ऐसी सूरत में ये भी तकब्बुर के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी नीयत नहीं है, वो चाहता है कि हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारे जूते अच्छे हों, तो ऐसी सूरत में वो तकब्बुर में दाखिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कपड़ा पहन करके मुतकब्बिरीन की चाल चलता है और उनकी तरह गुफ्तगू करता है, मुँह भर भर करके बातें करता है, लोगों को हक़ीर जानता है, अपना जो उसने क़ीमती कपड़ा पहन रखा है, तो ये भी तकब्बुर के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो हमारे भी फरमाते हैं कि ये तकब्बुर नहीं है। फिर हमारे भी फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद करता है। अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास, किब्र क्या है? हक़ का इनकार कर देना और लोगों को हक़ीर जानना, ये किब्र है कि इंसान हक़ का इनकार कर दे, वाज़ेह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी तकब्बुर में आकर के हक़ बात नहीं मानता हो। ये तकब्बुर की सबसे गंदी मिसाल है और ये बहुत गंदी सिफत है कि इंसान किसी भी वजह से हक़ का इनकार कर दे और अपने आप को हक़ से बड़ा समझे और लोगों को हक़ीर जाने। जो मुतकब्बिर होता है लोगों को हक़ीर समझता है और ये उसकी एक पहचान होती है, तकब्बुर की दलील होती है लोगों को हक़ीर जानना, हक़ारत की नज़रों से लोगों को देखना, उनके राय मशवरे को अहमियत ना देना और उनको खातिर में ना लाना, उनकी तरफ तवज्जो ना करना और उन्हें कुछ ना समझना, ये सारी चीज़ें तकब्बुर की अलामात हुआ करती हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि हक़ का इनकार कर देना, ये मेरे भाइयों, ये तकब्बुर की यानी ख़तरनाक मिसाल है कि इंसान हक़ वाज़ेह हो जाने के बावजूद भी इनकार कर दे। आप यहाँ गौर करें कि हमारे भी लफ्ज़ ज़र्रा इस्तेमाल किया। ज़र्रा कुछ लोगों ने कहा कि छोटी सी छोटी चींटी को कहा जाता है और कुछ लोगों ने कहा है कि ज़र्रा से मुराद यहाँ पर सूरज की शुआओं में चमकने वाले जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जो सिर्फ रोज़ने दीवार से नज़र आते हैं
اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی مقدار نہیں ہوتی، بہت ہلکے پھلکے معمولی بہت باریک، اتنی مقدار بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ انسان غرور کرے، تکبر کرے۔ یہ تکبر اللہ رب العالمین کے لیے صفت کمال ہے اور بندوں کے لیے نقص ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر کمی ہے، کمال اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر غرور گھمنڈ کرتا ہے؟ تو لہذا تکبر کرنے والے کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر کبر ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر یہ تکبر ایسا ہوگا جسے بڑا کفر کہا جاتا ہے جو ابلیس کا تھا، یا اس طریقے سے سابقہ جو قومیں تھیں ان کے پاس انبیاء آئے لیکن انہوں نے غرور و گھمنڈ میں باتیں قبول نہیں کی، اگر یہ کفر کا تکبر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن اگر یہ کفر عملی ہے، یہ تکبر عملی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر جہنم میں جائے گا تو جہنم سے نکل کر کے آئے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو۔ اگر توحید خالص اس کے اندر رہی ہوگی، شرک نہیں کیا ہوگا اور یہ عملاً تکبر اس نے کیا ہوگا، اس کے ایمان کا تکبر نہیں ہوگا، دل کا تکبر نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں یعنی جو ابلیس کا تکبر تھا کفر و عناد کا، تو ایسی صورت میں وہ جہنم سے نکل کر کے آئے گا۔ تو الغرض سخت وعید ہے تکبر کرنے والوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ تکبر کرنا بھی ہے۔ اس طریقے سے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے اللہ اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم میں کون جائے گا یا جہنمی کون ہوں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر سرکش، فسادی، تندخو اور فتین، عتل کہتے ہیں سرکش کو، فتنہ پرور کو، فتین آدمی کو، فسادی آدمی کو، اور جواز کہتے ہیں بخیل اور کنجوس کو۔ یعنی جو سرکش ہوگا، فسادی ہوگا اور جو بخیل اور کنجوس ہوگا یا اترا کر چلنے والا ہوگا تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی مستکبر جو گھمنڈی، مغرور اور متکبر ہوگا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا یا جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تکبر یہ بڑا گناہ ہے جی، اور جنت میں جانے سے ایک بڑی رکاوٹ ہے تکبر کرنا۔ اسی حدیث کے اندر جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر کمزور انسان یا جسے لوگ کمزور سمجھیں، وہ انسان چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی اور اعتبار سے کمزور ہو، لوگوں کی نظروں میں کمزور ہے، مسکین ہے اور محتاج ہے، لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے اور لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی تو قسم کو پوری کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، یعنی جنت کے اندر کمزور لوگ جائیں گے، جو متکبر ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اس طریقے سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا احتجت جنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں احتجاج کیا، تو جہنم نے کیا کہا؟ فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر تو سرکش اور متکبر لوگ رہیں گے، یعنی بڑے بڑے لوگ سرکش اور متکبر، گھمنڈی اور مغرور قسم کے لوگ ہمارے پاس رہیں گے۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے کیا کہا؟ فی ضعفاء الناس ومساکنہم، میرے اندر کمزور لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے، نادار، کمزور، ضعیف، مسکین قسم کے لوگ میرے اندر رہیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، انک الجنت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا تیرے لیے رحمت کروں گا۔ وانک النار عذابی، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، وعذب بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا اسے عذاب دوں گا۔ وَلَكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مَلُوحًا، اور تم دونوں کا میرے اوپر بھرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں
جہنم کے اندر کون جائیں گے؟ متکبر قسم کے لوگ جائیں گے، مغرور قسم کے لوگ جائیں گے، گھمنڈی. اور جنت کے اندر کمزور، متواضع، خاکسار، جنہیں لوگ بہت معمولی سمجھتے ہوں، جنہیں معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ دین کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں، توحید و سنت کے پابند ہیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. تو میرے بھائیوں، تکبر یہ جنت میں جانے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقررہ اصول ہیں اس کے مطابق ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں، جس کو چاہے جہنم میں، نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو جنت کا مستحق ہوگا اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جس نے شرک کیا ہوگا اور بڑے بڑے گناہ کیا ہوگا، توبہ نہیں کیا ہوگا اس نے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے داخل کرے گا، کیونکہ اسی کا مستحق ہے. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، شرک کیا، اور شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی مشیت جنت کے لیے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے حکموں کے پابند ہوں گے، دیندار ہوں گے، موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، اور جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے اور توبہ نہیں کیا ہوگا یا شرک کیا ہوگا، توبہ نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی. اور بڑے شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہے. اسے بخاری سے مسلم کی روایت ہے. یعنی کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں، تکبر میں رکھتا ہے. یہ بھی تکبر کی پہچان ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر میں. اسی لیے انسان اگر اچھے لباس پہنتا ہے خوبصورت، لیکن تکبر کے طور پر پہنتا ہے تو بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا. لیکن اگر چاہتا یہ ہے کہ میرے کپڑے صاف رہیں، اچھے رہیں، ستھرے رہیں، لیکن اس کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، تو یہ اچھی چیز ہے اور اسلام کے اندر یہ مطلوب ہے. تو انسان اگر اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہے تکبر کے لیے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے. اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اگر آدمی بغیر تکبر کے رکھتا ہے، فیشن میں رکھتا ہے، تکبر نہیں اس کے دل کے اندر، اس کی عادت ہے، اور یوں ہی کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنا حصہ کپڑے کا ٹخنے کے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم کے اندر چلے گا. اور اگر انسان تکبر میں، غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون 3 لوگ ہیں؟ المسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. المنان، اور احسان جتلانے والا، کسی پر صدقہ کیا یا کچھ نیک کام کیا احسان، تو احسان جتلاتا ہے، وہ احسان جتلاتا ہے. تو احسان جتلانے سے انسان کا صدقہ اور نیکیاں برباد ہو جاتی. المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم اتنے میں سامان خریدا ہے، حالانکہ سامان اس سے کم میں خریدا رہتا ہے، اور اس طریقے سے عیب چھپاتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کے. جی، تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچنے والا یہ بھی سخت جرم کرتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. انہی میں سے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. تو اگر انسان غرور گھمنڈ میں رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہوگی، اور لیکن اگر انسان ایسی رکھتا ہے تو اسی صورت میں جتنا حصہ نیچے ہوگا اتنا جسم کا حصہ سمجھ لیجیے جہنم کے اندر جائے گا. اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، یہ ساری حدیثیں جو سنائی جا رہی ہیں تکبر کی مذمت میں کہ تکبر شریعت کے اندر کس قدر جرم ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شیخ زانی، بوڑھا زانی، جو بوڑھا ہو گیا ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ جوان رہا ہوگا تو کس قدر حرام کام اس کا ارتکاب اس نے کیا ہوگا۔ تو بڑھاپے میں بھی وہ زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ وہ ملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، جھوٹ کا سہارا وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ یہ تو طاقتور ہے، اس کے پاس حکومت ہے، بادشاہ، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ سب کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے لیے اور حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ تو کمزور بولتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے۔ یہ تو ملک کا بادشاہ ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والے بادشاہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ عائل المستکبر، اور گھمنڈی فقیر، متکبر فقیر، فقیر ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگ کر کے کھاتا ہے، یا محتاج ہے، غریب ہے، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اس کے پاس فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی عام طور پر مان لیجئے مال پر اسے فخر ہے یا کسی اور دوسری چیز پر اسے فخر ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب انسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ متکبر صرف مالدار ہو سکتا ہے، متکبر فقیر بھی ہو سکتا ہے، اور مجبور انسان بھی متکبر ہو سکتا ہے۔ جی، تو تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور بڑی ذمیم خسرت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے تکبر کی تعریف میں شروع میں بتایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ متکبر فقیر یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العز ازاری، عزت میرا پہناوا ہے، والکبر والکبریاء ردائی، اور بڑائی میری چادر ہے، فمن ینازعنی عذبتہ، جو بھی ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے بڑائی کرنا۔ عزت اللہ تعالیٰ کا پہناوا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس کو چھیننا چاہتا ہے اور خود تکبر کرنا چاہتا ہے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا۔ اور انسان کے پاس جو بھی طاقت دنیا کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مال دیا، یا اللہ نے اسے طاقت دی، یا اسے اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے انسان تکبر کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ دیا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے۔ دنیا میں ہزاروں قسم، کروڑوں قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، آپ سب سے زیادہ عقل اور سوجھ بوجھ والے ہیں۔ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں کے لوگ مالک ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اور ان سے کم علم رکھنے والے، کم تجربہ رکھنے والے، مان لیجیے کم سوجھ بوجھ رکھنے والے، ان کے پاس مال۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ کبھی فقیر انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسے انسان کا اس میں اپنا کوئی زیادہ کردار نہیں ہے۔ اسے انسان کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر انسان گھمنڈ کرتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ دنیا کے اندر علم والے، عقل اور شعور رکھنے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مال ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور مجبور سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جو بھی نعمت اس کے پاس ہے، جس کی بنا پر وہ غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چیز دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، رسوائی دے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ کے فضل ہے، اللہ کے اختیار میں۔ لہذا کبھی بھی انسان کو شیخی نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتى یکتب فی الجبارین، کہ آدمی برابر تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فیصیبہ ما اصابہم، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کو ہوتی ہے، وہی سزا اسے بھی دی جائے گی، کیونکہ انسان تکبر کرتے کرتے متکبرین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان پرہیز کرے تکبر کرنے سے۔ اور انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ انسان کیوں تکبر کرتا ہے؟ انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ہماری اور انسان کی تخلیق کی ہے۔ انسان پیشاب کے دو راستوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، دو راستوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پیشاب کے دو راستوں سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد سب مٹی کے اندر جاتے ہیں۔ کس بات پر انسان غرور کرتا ہے؟ انسان اگر اپنی خلقت پر غور کر لے اور اس طریقے سے اپنے انجام پر غور کر لے تو انسان کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ تو تکبر میرے بھائیوں بہت سخت جرم ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ مومن متکبر نہیں ہوتا ہے، مومن کے اندر تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی چال میں گھمنڈ نہیں ہوتا، اور وہ اس طریقے سے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں اور زمین پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ اوحی الیہ، کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ان تواضعوا، کہ تم سب کے سب لوگ تواضع اختیار کر لو، خاکسار بن جاؤ، حتی لا یفخر احد علی احد، تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ انسان کیوں کسی پر فخر کرتا ہے؟ کیوں انسان کسی پر ظلم کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اگر انسان سب کو برابر سمجھے تو کبھی انسان کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی انسان اس کے اوپر فخر نہیں کرے گا، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اس لیے انسان غرور اور گھمنڈ میں دوسروں پر فخر کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نمونہ، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا، ہمارے امام جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو متکبرین ہیں ان کا سمجھ لیجئے کہ امام یا ان کا جو پیشوا ہے وہ ابلیس ہے، اور جو متواضع اختیار کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے رہبر اور پیشوا ہمارے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب کے لیے قدوہ اور نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے اندر کتنا تواضع تھا، کتنی خاکساری تھی۔ آپ بچوں کے ساتھ سے گزرتے تھے تو آپ ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک لونڈی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جہاں چاہتی آپ کو لے کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ آپ جب کھانا کھاتے اپنی انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کبھی آپ نے اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا، اور اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے اپنے کپڑے خود سلا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دہا کرتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، جانوروں کو چارہ دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے نوکر، مسکین، فقیر، غریب لوگوں کے ساتھ آپ کھانا کھایا کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے، ہر ایک کی دعوت قبول کیا کرتے تھے، جس سے بھی ملاقات کرتے اس کو سلام کیا کرتے تھے، سب کا حق ادا کرتے تھے، سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جو کمزور ہوتا تھا اس کا اور زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہمارے بھی نے فرمایا جب تم لوگ مجھے تلاش کرو نہ پاؤ تو مجھے غریبوں میں تلاش کرو، غریبوں کے ساتھ تلاش کرو۔ ہمارے بھی نے غریبوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے کتنی جنت کی بشارت دی کہ جو بیوہ اور یتیم اور مسکین کا خیال رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسی ہوگا جیسے انگلیاں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ تو غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ان پر فخر نہیں کرنا، ان پر غرور گھمنڈ نہیں کرنا، وہ بیچارے مسکین ہیں، ان پر فخر و غرور کرنے سے خود آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں، وہ خود آپ کی عزت کرتے ہیں لوگ، ایسے لوگ ان پر فخر کرنا، غرور گھمنڈ کرنا یہ کسی مومن کے لیے شیوا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ ہمارے نمونہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انسان کو تکبر سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے تواضع کے ساتھ زندگی گزاری۔ چٹائی پر آپ سویا کرتے تھے، آپ کے جسم مبارک پر نشان بن جایا کرتے تھے، اس قدر آپ نے تواضع کے ساتھ زندگی گزاری، خاکساری کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ لہذا ہمیں بھی خاکسار بننا چاہیے۔ تواضع کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے،
دنیا کے اندر مقام ملتا ہے۔ متکبر کا مقام نہیں ہوتا۔ متکبر اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہوتی، لوگوں کی نظروں میں وہ گرا انسان ہوتا ہے۔ لوگ منہ پر کچھ بھی اس کے سامنے کہیں اس کے ڈر اور خوف سے، لیکن پیٹھ پیچھے سب اس کی برائی بیان کرتے ہیں، سب اسے برا جانتے ہیں۔ اس لیے متکبر کو معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ملتا ہے۔ گالیاں لوگ اسے دیتے ہیں، اسے برا بھلا لوگ کہتے ہیں، اس کی برائی لوگ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھے۔ اس لیے تواضع اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے اندر تواضع کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ انسان سے تکبر اور غرور کیسے دور ہوگا؟ اس کے بہت سارے اسباب۔ پہلا سبب تو یہی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ حقیر مادے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا جی، اور اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی جو خوراک بنتی ہے، آپ دیکھیں کیا خوراک بنتی ہے، پیشاب کے ذریعے سے، اور پیدا ہوتا ہے دو پیشاب کے ذریعے سے، راستوں سے، جیسا کہ بڑے بڑے سلف اور جو دیندار لوگ تھے انہوں نے یعنی ایک انسان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثال دے کر کے سمجھایا جی۔ تو انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ کس طریقے سے اس کی ولادت ہوئی ہے، کس طریقے سے پیدا ہوا۔ نمبر دو، جو تنگ دست ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کے ساتھ انسان زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، تب انسان کا جو کبر اور غرور ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے۔ نمبر تین، انسان اپنا کام خود کرے، بازار جائے، سامان ڈھو کر کے خود لائے، اپنی پشت پر، اپنے سر پر لاد کر کے سامان خود لائے، اور لوگوں کے سامنے سے چل کر کے آئے، تاکہ معلوم ہو اور اس کا غرور ٹوٹے، اس کا گھمنڈ ٹوٹے، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کرے گا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ سے بچا سکتا ہے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بری خصلت سے بچائے، کیونکہ بری خصلت یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے۔ نمبر پانچ، انسان متکبرین کے انجام پر غور کرے کہ جو متکبر ہیں، مغرور و گھمنڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کا انجام بتایا گیا شروع میں، تو ان کے انجام پر غور کرے کہ اس کا بھی انجام وہی ہوگا اگر اس کے اندر غرور ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنا کر کے انسان اپنے آپ کو اس بری عادت سے اور بری خصلت سے بچا سکتا ہے۔ اور تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تکبر تو ایسا ہے جو بڑا کفر ہے، جس کو کفر تکبر کہا جاتا ہے، جو ابلیس کا تکبر تھا، جس نے اللہ کا رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کلیتاً، اور انکار کر دیا اور تکبر کیا، کہا نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات۔ اگر انسان کے اندر اس طرح کی بات ہے تو یہ بڑا تکبر ہے، بڑا کفر ہے۔ یہ ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کی بات اسی لیے نہیں مانی تھی، اور جو بھی قومیں گزری ہیں انہوں نے تکبر ہی میں، یہ بڑا تکبر تھا ان کے پاس، انہوں نے بات نہیں مانی اور اس طریقے سے کفر ہی پر رہے اور کفر کی حالت میں لوگ مر گئے۔ اس لیے بڑا تکبر کرنے والا جو کفر تکبر کہلاتا ہے وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ بڑا کفر ہے یہ، اور ایسا انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب، جو دنیا کے اندر تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم فسق کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، رسوا کن عذاب، جہنم کا عذاب۔ تو کفر تکبر، ابلیس کا جو کفر تھا وہ تکبر اگر کسی کے اندر ہے تو یہ بڑا کفر ہے، اور الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، یہ بہت بڑا کفر ہے اور یہ جنت میں جانا اس کے لیے دائمی رکاوٹ ہے۔ اور ایک کفر اصغر ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے، چھوٹا کفر جو عمل کے اندر ہوتا ہے، عقیدے کے اندر نہیں ہوتا۔ تو کفر اصغر، چھوٹا کفر اگر کسی کے اندر ہے تو اسی صورت میں وہ اگر جہنم کے اندر جائے گا بھی تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا، بشرطے کہ وہ موحد ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو، کیونکہ کفر اصغر کرنے والا وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر نہیں رہے گا، جیسے شرک اصغر کرنے والا جہنم کے اندر نہیں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، ایسے ہی چھوٹا کفر کرنے والا بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اگر گیا بھی وہ تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دو کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر نہیں ہیں، جیسے انسان کے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا لباس، یا انسان کے پاس اچھا صاف ستھرا کشادہ گھر، یا
इंसान के पास अच्छी और कुशादा सवारी, आरामदेह सवारी, या इस तरीके से अच्छा खाना पीना, हैसियत भर शराब से इंसान को बचना चाहिए। तो या इंसान अच्छी और उम्दा तालीम के लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब करता है, तो ये सारी चीज़ें ये किब्र के अंदर नहीं आती हैं। आजकल मोबाइल है, इंसान ज़रूरत के लिए मोबाइल लेता है, अच्छा मोबाइल लेता है ताकि उसके लिए आसानी हो और यानी उस मोबाइल को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर सके और उससे प्रोग्रामों को सुन सके, लोगों को भेज सके। तो ऐसी सूरत में अच्छा कोई इंसान मोबाइल रखता है तो ये किब्र के अंदर नहीं आए, इल्ला ये कि अगर उसका मकसद ही हो, अगर उसका मकसद है। तो जैसे इंसान अगर अच्छा कपड़ा पहनता है तो ये किब्र नहीं है, लेकिन अगर वो पहन करके लोगों पर तकब्बुर करता है और फ़ख्र ज़ाहिर करता है अपने कपड़े से, या मोबाइल के ज़रिए से लोगों पर फ़ख्र करता है कि मेरे पास इतना बड़ा मोबाइल है, इतना कीमती मोबाइल है, फ़ख्र करता है उसके ज़रिए से, तो यकीनन बात है ये भी किब्र के अंदर दाखिल होगा और ये कुफ्र अमली होगा, ये छोटा कुफ्र होगा, ये अक़ीदे का कुफ्र नहीं होगा। तो ये भी यानी ये इस चीज़ का इंसान को ध्यान रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हम सब लोगों को तकब्बुर से बचाए, अल्लाह रब्बुल आमीन किब्र गुरूर से हम लोगों को बचाए। ये बहुत बुरी खसलत है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है, अल्लाह ही के लिए अल्लाह की सिफत है, और हमारे लिए और आपके लिए किसी इंसान के लिए तकब्बुर करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे उसका कितना ही ऊँचा मकाम क्यों ना, कितना ही बड़ा मर्तबा क्यों ना, कितना ही इल्म उसके पास क्यों ना, कितने ही माल दौलत उसके पास क्यों ना हो, ये गुरूर घमंड इंसान के लिए जायज़ नहीं। एक लम्हे के अंदर सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह ताला चाहे सारी चीज़ों को एक मिनट के अंदर छीन ले। दुनिया में कितने बादशाह थे, उनका हुक्म चलता था, एक यानी उनकी किसी बात की नाफरमानी कर नहीं सकता था इंसान, लेकिन देखिए किस तरीके से उनकी मौत हुई, किस तरीके से ज़लील व ख़ार हुई दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देने वाला है, वही सबको यानी इज़्ज़त देने वाला या ज़िल्लत देने वाला। इसलिए इंसान हमेशा अल्लाह ताला से मांगे और तकब्बुर गुरूर ना करे, और अगर कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी पैदा हो तो उसको दूर करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर कायम रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।